إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواہ البخاری. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، پچھلے کئی خطبات سے آپ کے سامنے نماز کے آداب کا ذکر چل رہا ہے. آج کے خطبے میں بھی میں آپ کے سامنے نمازی کے تعلق سے بعض دوسرے آداب پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اتحاد و اتفاق کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ آپس میں مل جل کر رہا جائے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، آپس میں اختلاف پیدا نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں اختلاف پیدا کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری جو طاقت و قوت کی ہوا ہے وہ نکل جائے گی. اس طرح سے تم کمزور ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اتحاد پر زور دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ مل جل کر رہا جائے، آپس میں اختلاف نہ کیا جائے، اور دین کے کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے. انشاءاللہ وہ اختلاف کافی حد تک ختم ہو جائے گا. اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لے لیا جائے تو ہمارے درمیان جو یہ دین کا اختلاف ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس طرح سے مکمل طور سے امت کے درمیان اتفاق پیدا ہو جائے گا. اتحاد و اتفاق کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن سے انسان مل جل کر رہتا ہے. اس کا ذکر آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. صلہ رحمی کرنا یہ بھی اتحاد و اتفاق کا بہت اہم ذریعہ ہے. کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی اتحاد و اتفاق کا بہت اہم ذریعہ ہے. لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القی اخاک بطلاقۃ الوجہ، اپنے بھائی سے جب ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکرا کر ملو تو سامنے والا جس میں خوش ہو جائے. تو اس سے بھی اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں جس سے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کا ایک بڑا ذریعہ نماز کے اندر صفوں کو بتلایا ہے. جو ہماری صفیں لگتی ہیں نماز کے اندر، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز یہ بڑی جامع عبادت ہے، اور اس کو جامعیت اسی لیے حاصل ہے کیونکہ نماز کے اندر وہ چیزیں ہم انجام دیتے ہیں کہ جو دیگر عبادات میں جمع نہیں ہو پاتی ہیں. نماز کے اندر جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا.
نماز سے پہلے جن چیزوں کی ہم تیاری کرتے ہیں اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے ہوا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین جب نماز کے لیے وضو بناتے تھے، نماز کے لیے تیار ہوتے تھے، تبھی ان کے چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی، اور اس بات کا ان کے اندر خیال رہتا تھا کہ اتنی اہم عبادت پتہ نہیں صحیح ڈھنگ سے ادا ہو پائے گی یا نہیں، اس بات کا ان کے اندر خیال رہا کرتا تھا۔ تو نماز کو ہم کیسے اچھا بنائیں، ہماری نمازیں کیسے خشوع و خضوع سے خالی نہ ہو، اس کی ہم سب کو فکر کرنی ہے۔ بہت سے اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے کہ جس سے انسان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ وہیں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف ثواب کے اعتبار سے پہلی صف ہے، پہلی صف، اور سب سے بری صف ثواب کے اعتبار سے وہ پچھلی صف ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آئی ہوئی ہے کہ جو شخص ہمیشہ پچھلی صف میں رہنا چاہتا ہے نماز میں، بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو ہمیشہ پچھلی صف میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہم جائیں پیچھے، جلدی سے نماز پڑھیں، آدھی نماز امام کے ساتھ پڑھیں، آدھی ہم بعد میں مسبوق بن کے پڑھیں، اور اس کے بعد ہم جلدی سے مسجد سے نکل آئیں۔ اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی ہے، اور پہلی صف میں رہنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ثواب بیان فرمایا ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلی صف میں رہنے کا ثواب اور اذان دینے کا کیا ثواب ہے، ان دو کاموں میں کیا ثواب ہے، اگر لوگ جان لیں تو لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں گے کہ ہم آج پہلی صف میں رہیں گے، ہم آج اذان دیں گے، پرچیاں ڈالیں گے کہ جس کا نمبر آئے گا وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھے گا اور وہ آ کر مسجد میں اذان دے گا، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو پہلی صف میں رہنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ دیکھیے نماز صفوں کے تعلق سے جہاں بھی حدیث کے اندر ذکر آیا ہے تو وہاں پر صف کی جمع صفوف کا ذکر آیا ہے۔ صف مطلب ایک صف، صفوف مطلب کئی صفیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ جائیں گے تو کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی مسلمانوں میں کہ وہ نماز سے پیچھے رہ جائے، بلکہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہر حال میں صحابہ کرام مسجد میں آ جایا کرتے تھے، ان کی صفیں لگ جایا کرتی تھیں، اور ایک صف نہیں ہوتی تھی بلکہ کئی کئی صفیں ہوا کرتی تھیں۔ آج عبرت کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر بعض مسجدوں کا عالم یہ ہے کہ ایک صف بھی بمشکل پوری ہوتی ہے۔ یہ عالم ہے، پورے کے پورے محلے مسلمانوں کی آبادیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن مسجد میں نماز کی صرف ایک صف بمشکل پوری ہوتی ہے۔ یہ عالم ہے مسلمانوں کا، لہذا صفوف کا ذکر ہے کہ کئی صفیں مسلمانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درست کروایا کرتے تھے۔ لہذا آج ہمیں بھی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور مسجد میں ایک صف نہیں بلکہ کئی صفیں ہونی چاہیے۔ تو صفوں کے تعلق سے آپ دیکھیے حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سووا صفوفکم، اے مسلمانوں اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا یہ نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے۔ یعنی صفیں اگر سیدھی نہیں ہیں تو آپ کی جماعت کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں ہوئی اگر صفیں آپ کی سیدھی نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صف میں آڑے ترچھے آگے پیچھے جیسے چاہے کھڑے ہو جائیں، بلکہ صف بالکل اس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری صفیں اس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے صف لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کس طرح سے اللہ کے سامنے صفیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے سب سے پہلے اگلی صف کو مکمل کرتے ہیں، پہلی صف میں ذرا بھی جگہ ان کے یہاں خالی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا کلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وَيَتَرَاصَوْنَ، وَيَتَرَاصَوْنَ، رف را اور صاد، رف
اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں بالکل مل جانا، چپک جانا. جب تک آپ ملیں گے نہیں تب تک رفع ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ فرشتوں کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے کہ جب وہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی خلل نہیں ہوتا ہے، خالی جگہ بالکل نہیں چھٹتی ہے، بلکہ وہ مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری صف بالکل اسی طرح سے ہونی چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے آئے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ کیا کون سی چیز تم کو یہاں پر عجیب لگتی ہے کہ جس کو تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں دیکھا؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بڑے رنج اور بڑے غم کے ساتھ کہا تھا کہ ہمیں تمہاری صرف ایک چیز بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. تو پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صفیں ہوا کرتی تھی نمازوں میں، اس طرح سے تم لوگ صفوں میں نہیں کھڑے ہوتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی برتا کرتے تھے صفوں کی درستگی میں، یہاں تک کہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو اس طرح سے سیدھا کیا کرتے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، بالکل سیدھا کر دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو تم سیدھا رکھو، فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، اس لیے کہ صفوں کو مکمل کرنا، صفوں کو سیدھا رکھنا یہ نماز کو مکمل کرنا ہے. لہذا اگر صفوں میں خلل ہے، ہماری صفیں ٹیڑھی ہیں یا صفوں کے درمیان جگہ ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری جماعت کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے دیکھیے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو پکڑا کرتے تھے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو سہلایا کرتے تھے، پکڑا کرتے تھے، یعنی پکڑ پکڑ کے ان کو سیدھا کیا کرتے تھے. وَيَقُولُ، اور آپ کہتے تھے اِسْتَوُوا، سیدھے ہو جاؤ، بالکل سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ. وَلَا تَخْتَلِفُوا، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، یعنی دور دور نہ کھڑے ہو. فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، اگر تم دور دور کھڑے ہوگے اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دور دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو دور دور کر دے گا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ امت میں آج اگر اختلاف ہے، اگر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، یا آپس میں کسی کے لیے خلش ہے، کسی کے لیے بغض ہے، عداوت ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا سبب نماز میں صفوں کو سیدھا نہ کرنا ہے اور صفوں کے درمیان خلا پیدا کرنا ہے. اگر آپ اس طرح سے کھڑے ہو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہوا کرتے تھے، یقیناً ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہونے کے بہت سے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ لا تختلفوا، اختلاف نہ کرو، یعنی دور دور نہ کھڑے ہو، آڑے ترچھے آگے پیچھے ہو کر نہ کھڑے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دور کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرایا کرتے تھے، نماز سے پہلے ہماری صفوں کو سیدھا کرایا کرتے تھے. کأنما یسوی بها القداح، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے ذریعے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں. جس طرح سے تیر کو ٹھوک پیٹ کے سیدھا کیا جاتا ہے، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو بالکل سیدھا کرایا کرتے تھے. حتی رأى انا قد عقلنا عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا کہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام سمجھ گئے ہیں اس صفوں کو میں کیسے کھڑا ہونا ہے اور ہماری صفیں کیسی ہونی چاہیے. لگتا ہے کہ صحابہ کرام یہ بات سمجھ گئے ہیں. اس کے بعد نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثم خرج یوما، پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے. آپ مسجد میں آئے، فقام، اور آپ آ کر مصلی پر کھڑے ہوئے. حتی کاد یکبر، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ رعا
रजुलन बादियन सदरुहु मिन अस्सफ, एक आदमी को देखा कि उसका सीना सबसे बाहर निकला हुआ है, उसका सीना सबसे बाहर निकला हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, लतुसव्वुन सुफूफकुम, खबरदार तुम अपनी सफों को सीधा कर लो, वरना औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैन कुलूबिकुम, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ पैदा कर देगा। तुम मिलने के लिए तरसोगे और तुम्हारे दरमियान इत्तेहाद पैदा नहीं हो पाएगा, इत्तेफाक पैदा नहीं हो पाएगा अगर नमाजों के अंदर तुमने सफों को सीधा न किया। आप समझ सकते हैं, बज़ाहिर बहुत छोटी सी बात है कि इमाम खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर कह दिया और पीछे 2-4 सफ़े लगी हैं, सब ने अपने अपने हाथ बांध लिए और नमाज शुरू कर दी, और सफ का पता नहीं है कि पैर आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, सीना आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, किस तरह से हम खड़े हैं, बीच में जगह छुटी है, इस बात का इंसान ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन आप देख लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ताकीद फरमाया करते थे और कितनी ज्यादा अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में थी सफ बंदी की। लिहाजा मालूम हुआ कि नमाज के अंदर सफों को दुरुस्त करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सफों को दुरुस्त कराने के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज थे, जिन अल्फाज के जरिए आप सफों को दुरुस्त कराया करते थे, वो अल्फाज आप देखिए हदीस में इस तरह से मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफों को सीधा कर लो, इसका जिक्र आ चुका है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कारिबू बैनहुमा, कारिबू बैनहुमा, सफों के दरमियान कुर्बत रखो, यानी एक सफ के बाद दूसरी सफ जो होगी इतनी नहीं होगी कि बहुत दूर हो जाए, बल्कि उतना ही फासला होना चाहिए कि आपका सजदा आराम से हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा आगे अगली सफ को, ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए, सफों के दरमियान कुर्बत होनी चाहिए। और इसी तरह से कुर्बत में ये भी आता है कि आपस में मिल कर खड़े हुआ जाए, ये चीज भी कुर्बत में आती है। ये अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुआ करते थे। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाजू बिल आनाक, हाजू बिल आनाक, गर्दन से गर्दन मिला लो, एक की गर्दन दूसरे के बिल्कुल बिलमुकाबिल होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। हाजू बिल आनाक, ऊपर नीचे हो सकती है, वो तो कद में होता है कि कोई इंसान लंबा है कोई पस्त है, लेकिन बगल में जो है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का कंधा आगे निकल जाए किसी का पीछे हो, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो बयान फरमाया है बड़े सख्त अल्फाज है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन वसल सफ़न, जिसने सफ़ों को जोड़ा, जिसने सफ़ों को जोड़ा, वसलहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको जोड़ देगा। जिसने सफ़ों को जोड़ा अल्लाह ताला उसको जोड़ देगा। वमन क़ता सफ़न क़ताहुल्लाह, और जिसने सफ़ों को काटा यानी दूर दूर खड़ा हुआ और अपने भाई से नफरत की और दूर खड़ा हुआ और बहुत सी बातें बनाते हुए दूर खड़ा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ताहुल्लाह, अल्लाह ताला भी उसके दरमियान दूरी पैदा कर देगा, अल्लाह ताला भी उसको काट देगा जो सफ़ों को काटने की कोशिश करेगा। कितने सख्त अल्फाज हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जिनसे पता चलता है कि हमारी सफ़ों को कितना ज्यादा दुरुस्त होना चाहिए और कितनी अहमियत है इन चीजों की। लिहाजा ये जिम्मेदारी इमाम की है कि इमाम अगर देखे कि मस्जिद के अंदर कई एक सफ़े हैं तो वो जरूर कह दे नमाज से पहले कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, पहली अगली सफ़ों को मुकम्मल करो और बीच में खाली जगह न छोड़ो, बीच में खाली जगह न छोड़ो, इस तरह के अल्फाज कहने चाहिए। और अगर एक ही सफ़ है मस्जिद में तो कम से कम इमाम को दाएं बाएं घूम के एक बार देख लेना चाहिए कि किसी के कदम और किसी का सीना, किसी की गर्दन आगे तो नहीं है, आगे पीछे तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको कह देना चाहिए कि भाई ठीक से आप खड़े हो जाए। लिहाजा ये सब का तरीका है। अब हमारे यहाँ बहुत सी मसाजिद का आलम यह है कि हमारे यहाँ फासला बनाकर, जमाअत में फासला बनाकर खड़ा हुआ जाता है। आप सोचिए जब आप फासला बनाकर खड़े हो रहे हैं तो हमारी सब
फरिश्तों की सफ की तरह कैसे हो सकती है, और फिर जमाअत की नमाज का फिर वो फायदा कैसे हासिल होगा जो फायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। हमारे यहाँ ये लोगों ने फार्मूला निकाला है बाज लोगों ने कि एक से दूसरे इंसान के दरमियान 4 उंगल का फासला होना चाहिए कम से कम, और फिर इसको बहाना बनाकर कोई एक बालिश दूर खड़ा है, कोई एक हाथ दूर खड़ा है, और इस तरह दूर दूर खड़े होने की वजह से कोई आगे खड़ा होता है, कोई पीछे खड़ा होता है, और पूरी सफ बिल्कुल गोल हो जाती है और पता नहीं चलता है कि ये कैसी सफ है, आया ये फरिश्तों की सफ है या किसी ऐसे ही मजहब के मानने वालों की सफ है जिस तरह से वो लोग आड़े तिरछे खड़े रहते हैं। लिहाजा मुसलमानों की सफ फरिश्तों की सफों की तरह होनी चाहिए। और हमने बताया कि रस्सो सुफूफकुम का मतलब यही है कि उस वक्त तक रस नहीं हो सकता कि जब तक कि आप बिल्कुल अपने भाई से करीब नहीं होंगे, बिल्कुल अपने भाई से करीब नहीं होंगे, उस वक्त तक रस नहीं होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफों के बारे में इतनी ताकीद बयान फरमाई तो हम में से हर शख्स का आलम होता था कि यल्ज़िक मना की बना और वह अक़दामना, हम लोग अपने कंधों को दूसरे के कंधे से मिला दिया करते थे, अपने कदमों को हम दूसरे के कदमों से मिला दिया करते थे, बिल्कुल चिपक जाया करते थे सफों में। इस अंदाज की हमारी सफे हुआ करती थी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और सहाबा किराम का तरीका है। लेकिन मेरे भाइयों, बुरा हो असलियत का, तअस्सुब का और सुन्नत पर अमल न करने का कि बड़े बड़े लोग ये कह देते हैं। और एक बड़ी शख्सियत ने ये बात कही कि अगर आप ऐसी मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए कि जहां लोग मिलकर खड़े होते हैं तो आपको चाहिए कि अपने पैरों में कांटे लगा लें, अपने पैरों में कांटे लगा लें कि अगर बगल वाला आपसे मिलना चाहे तो उसके चुभ जाए कांटा। ये कितना बड़ा मजाक है, सुन्नत का मजाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तहसीर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की तहसीर है और सहाबा किराम का मजाक है। सहाबा किराम किस तरह से सफे लगाया करते थे उसी तरह से हमें भी सफे लगाने का हुक्म है। लिहाजा इस तरह का खिलवाड़ और इस तरह का मजाक हदीस के साथ नहीं करना चाहिए। सही वही लोग हैं जो नमाज के अंदर जमाअत में बिल्कुल मिलकर खड़े होते हैं और दरमियान में खाली जगह नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया है कि नमाज के दरमियान जमाअत की नमाज में अगर बीच में खलल हुआ, खाली जगह हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी के बच्चे की शक्ल में शैतान बीच में दाखिल हो जाता है, नमाजों में खलल डालता रहता है, नमाजों में खलल डालता रहता है, शैतान बीच में दाखिल हो जाता है और वो जो खाली जगह दो लोगों के दरमियान की होती है उस खाली जगह में शैतान दाखिल हो जाता है और फिर उसका ध्यान इधर उधर बढ़ता रहता है। नमाज में जो वसवसे आते हैं शैतान के, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम सफों को सीधा नहीं रखते, दरमियान में खाली जगह रखते हैं, जिसकी वजह से शैतान दाखिल हो जाता है, मुख्तलिफ ख्यालात हमारे जहन में लाता रहता है। पढ़ रहे हैं नमाज लेकिन जहन हमारा हिसाब जोड़ने में लग जाता है और घरों में चला जाता है, न जाने कहां कहां जहन चला जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम सफों के दरमियान खाली जगह रखते हैं। लिहाजा इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए और सफों को खूब दुरुस्त करके खड़ा होना चाहिए। और आप देखिए, ये तो मामला है जब आप जमाअत के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। अब रही बात, आप जब अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले आप फर्ज नमाज की अदायगी कर रहे हैं, आपकी छूट गई है, या आप सुन्नत नमाज आप अपनी पढ़ रहे हैं, तो क्या हदीस के अंदर ऐसा कुछ मौजूद है कि आपको कैसे खड़ा होना है, कहां पर नमाज पढ़नी है? तो यकीनन ऐसा सुन्नत के अंदर मौजूद है कि आप कहीं भी जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते, कहीं भी जाकर खड़े होकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किसी ना किसी चीज की आड़ में नमाज पढ़ा करते थे। ये बात आप जहन में रखिए, उसको सुतरा कहते हैं, सुतरा, छुपाने की चीज सुतरा, आप जो आगे रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को आप देखेंगे तो सहाबी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में अगर कहीं जाते, मैदान में अगर आपको कहीं नमाज पढ़नी होती तो सहाबी एक डंडा लिए होते थे, अनजा लिए होते थे
اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گاڑ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو دیوار آگے ہوتی تھی یا کوئی کھمبا ستون آگے ہوتا تھا، اور یہی عمل صحابہ اکرام کا تھا کہ مسجد میں وہ کہیں بھی جا کر نماز نہیں پڑھنے لگتے تھے کہ مسجد کے صحن میں کہیں بھی جا کر انہوں نے ہاتھ باندھ دیا۔ کوئی چیز سترے کے لیے نہیں مل رہی ہے، لہذا کوئی سنت پڑھ رہا ہے آپ اس کے پیچھے جا کر سنت پڑھنے لگیں، آپ اس کو سترا بنا لیں، اس کو سترا بنا لے۔ اگر کوئی نماز آگے پڑھ رہا ہے آپ اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سترا بنایا کرتے تھے۔ لہذا آگے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا من ان یمر بین یدیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اگر گزرنے والا جان لے تو 40 سال وہاں پر کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن سامنے سے نہیں گزرے گا۔ اتنا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا۔ لہذا اسی لیے سترا رکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی گزرے تو آگے سے گزرے، سترے کے آگے سے گزرے، دیوار کے آگے سے گزرے، کھمبے کے آگے سے گزرے، ستون کے آگے سے گزرے، تب آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا اور جو گزر رہا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے آگے کچھ نہیں رکھا ہے یا آپ کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں صحن میں اور سامنے سے اب کوئی گزر گیا تو اس کو بہت زیادہ گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال، 40 مہینے، 40 دن، اس کی تحدید نہیں 40 کا ذکر ہے، وہاں پر کھڑا رہنا پسند کر لے گا لیکن سامنے سے نہیں گزرے گا۔ اسی لیے نماز پڑھنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی چیز کی آڑ میں کھڑا ہو جائے، آڑ میں کھڑا ہو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا مغرب کی سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اذان کے بعد کھمبا تلاش کرنے لگتا تھا کہ مسجد کا کوئی ستون مل جائے، مسجد کی کوئی دیوار مل جائے تو اس کے آڑ میں جا کر ہم نماز پڑھنے لگے۔ تو اس بات کا لوگ خیال نہیں کر پاتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی کہیں بھی کبھی تو لوگ مسجد کے دروازے کے سامنے ہی جہاں سے لوگ نکلنے کی جگہ وہیں پر کھڑے ہو جاتے، بالکل میدان میں عام صحن میں کھڑے ہو گئے، تو اس طرح سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی اوٹ میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ جماعت کی نماز میں بھی ہے۔ اگر امام صحن میں نماز پڑھا رہا ہے، یہاں پہ نماز ہو رہی ہے تو سامنے سترا ہے، دیوار ہے، لیکن اگر امام صحن میں نماز پڑھا رہا ہے تو امام کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے سترا رکھ لے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ امام نے اگر اپنے آگے سترا رکھ لیا ہے تب تمام نمازیوں کے لیے وہ سترا کافی ہو جاتا ہے۔ امام نے رکھ لیا ہے تو وہی سترا تمام مقتدیوں کا ہے امام جب نماز پڑھائے گا۔ اسی لیے بہت اہتمام ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں آپ دیکھ لیجئے، عرب ممالک کی جتنی بھی مسجدیں ہیں سب جگہ آپ دیکھ لیجئے سترے کا ضرور اہتمام ہوتا ہے۔ ایک لکڑی ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ لیا جاتا ہے، بہت سی مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، لہذا سترے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا بہت بڑا یہ ہے کہ اس سے نماز کے اندر خلل پیدا نہیں ہوتا ہے، بہت انسان کا دھیان جو ہے بالکل نماز میں رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ سامنے سے گزرنے والا گزر سکتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے مثل مؤخرۃ الرحل۔ اونٹ کے کجاوے کے پیچھے ایک لکڑی ہوتی ہے، جس کی مقدار تقریباً ایک بالش کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل مؤخرۃ الرحل، اونٹ کے کجاوے کی جو پچھلی لکڑی ہوتی ہے جس کی مقدار تقریباً ایک بالشت ہے، لہذا ایک بالشت کا کم سے کم کچھ نہ کچھ آگے رکھ لینا چاہیے، تب اس کے بعد ہم کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز میں صفوں کو